شہادت حسین کے قصے سنانا۔ سامعین کرام، اس مہینے میں دیگر خرافات کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں مجلسیں اور جلسے کیے جاتے ہیں جن میں شہادت حسین کے قصے سنے اور سنائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک گناہ تو یہ ہے کہ اہل باطل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے جو شرعاً منع ہے۔ چنانچہ جب 10 محرم کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس میں یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آگے اور پیچھے یعنی 9ویں یا 11ویں کا روزہ ملا لو، یعنی عبادت میں بھی مشابہت کی اجازت نہ دی گئی۔ ان محفلوں میں دوسری قباحت یہ بھی ہے کہ شہادت کے قصے سن کر صدمہ اور بزدلی پیدا ہوتی ہے، اور مسلمانوں میں بزدلی کا پیدا ہونا اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں بلند ہمتی پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی میں یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنا چاہیے، ورنہ ذبح کے وقت موجود رہنا چاہیے۔ اس میں یہی حکمت ہے کہ مسلمانوں میں عالی ہمتی اور قوت قلب پیدا ہو۔ ظاہر ہے جو شخص اپنی آنکھ سے بکرے کو ذبح ہوتا نہ دیکھ سکے وہ دشمن کو کب قتل کر سکے گا؟ اسلامی سال کی ابتدا کہاں سے ہو؟ سب کا اتفاق اسی پر ہے کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ اس میں یہی حکمت تھی کہ ہجرت کو سن کر مسلمانوں میں بلند ہمتی پیدا ہوگی اور دین کی خاطر محنت و مشقت برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کے برعکس میلاد سے ابتدا کرنے میں لہو و لعب میں اشتغال کا خطرہ تھا، اور وفات سے شروع کرنے میں غم، صدمہ اور بزدلی پیدا ہوتی۔ جنگ بدر میں کفار کے 70 رئیس مارے گئے، مگر مکہ میں جا کر دوسرے سرداروں نے اعلان کیا کہ خبردار، نہ کوئی روئے نہ ماتم کرے۔ اس پر عمل کیا گیا۔ اس حکم کا مقصد یہی تھا کہ بزدلی پیدا نہ ہو۔ نیز یہ رلانے کے قصے جو ان مہینوں میں سنائے جاتے ہیں اکثر غلط ہیں، اس لیے ان کا سننا ویسے بھی ناجائز ہے۔ تاریخ پر اہل تشیع کا تسلط اور تقیہ باز منافقین کا مسلمانوں میں گھس کر من گھڑت روایات کی اشاعت کرنا اور مسلمانوں کا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی عقیدت کی وجہ سے مظلومیت کی ہر داستان کو صحیح باور کر لینا، یہ ایسے امور ہیں کہ ان کی وجہ سے قصے شہادت کی صحیح حقیقت کا انکشاف ناممکن ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں اور دوستو، شہادت حسین کی مظلومیت کا قصہ سنانا، بیٹھنا اور واہ واہی کرنا ہم تمام لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام لوگوں کو اس سے بچائے۔